السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ نحمدہ ونستعینہ ونستغفرہ ونؤمن بہ ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، ونشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، ونشهد ان محمدا عبده ورسوله، ارسل بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا الى الله باذنه وسراجا منيرا، اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، أما بعد۔ سامعین محترم، 4 جون کو ہندوستان میں جو الیکشن چلے گزشتہ 1.5 مہینے سے، اس کے رزلٹس آئیں گے اور یہ طے ہوگا کہ مرکز ہندوستان کے مرکز میں کس کی حکومت ہوگی۔ متضاد خبریں آ رہی ہیں۔ ایک خبر یہ ہے کہ موجودہ جو انکمبنٹ حکومت ہے وہی اگلے 5 سال حکومت کرے گی۔ کچھ دوسری خبریں بھی آ رہی ہیں کہ امکان ہے کہ حکومت بدلے گی۔ حکومت رہے یا بدلے، اس سے امت مسلمہ یعنی مسلمانوں کو کیا فرق پڑنے والا ہے، یہ آج ہم آپ کے سامنے بتائیں گے۔ حکومت بدلے گی تو امت کو کیا فرق پڑے گا، امت کی کیا ترقی ہوگی، امت میں کیا تبدیلی، کیا فرق پڑے گا، اگر نہیں بدلی تو کیا فرق پڑے گا۔ دراصل حکومتیں ایک بیرونی فورس ہوتی ہے جس کا کسی بھی قوم پر بہت زیادہ ایفیکٹ نہیں ہوتا ہے۔ زیادہ سے زیادہ آپ اندازہ لگا لیں تو 15 سے 20% فائدہ یا نقصان ہو سکتا ہے، یا 15 یا 20% نظر ہو سکتا ہے۔ 80% قوم کی حالت بتاتی ہے کہ قوم کا مقدر کیا ہونا ہے۔ قوم کے اندر کا جفا کشی پائی جاتی ہے، قوم کے اندر کا علم کے حصول کا شوق پایا جاتا ہے، قوم کے نوجوان محنت کے عادی ہیں، قوم ڈسپلن کی پابند ہے، قوم رات میں وقت پر سو کر صبح وقت پر اڑ رہی ہے، قوموں کے مقابلے میں یہ حصہ لے رہی ہے آگے بڑھنے کے لیے۔ یہ اہم ہوتا ہے، اس کا بیرونی طاقتوں سے کوئی تعلق نہیں ہوتا۔ اگر حکومت آج جو موجودہ ہے اس میں ہمارا نوجوان رات بھر جاگ رہا ہے، دن میں 2 بجے تک سو رہا ہے، 4 تاریخ کو حکومت بدلے گی تو رات بھر جاگے گا، دن میں 2 بجے تک سوئے گا، کیا فرق پڑے گا؟ حکومت کی تبدیلی سے کیا فرق پڑے گا؟ حکومت موجودہ ہے، بچے کمپٹیٹیو ایگزام میں 1 لاکھ سے زیادہ رینک لا رہے ہیں، حکومت بدلی تو ہمارے بچے 1 لاکھ سے زیادہ ہی رینک لائیں، تو قوم کو پہ حکومت کے بدلنے کا کیا فرق پڑا ہے؟
قوم کی اپنی حالت بدلنی چاہیے. جب تک قوم اپنی حالت کو نہیں بدلتی اس وقت قوم ترقی کے منازل طے نہیں کر سکتی. حکومت کوئی بھی آئے قوم کے اندر تبدیلیاں آئیں. اس لیے اللہ تعالیٰ نے سورہ رات میں فرمایا ان اللہ لا یغیر ما بقوم حتی یغیروا ما بانفسہم. اللہ تعالیٰ اس قوم کی حالت نہیں بدلتا جب تک کہ قوم اپنے آپ کو نہ بدل دے. یہ نوجوان جن کے گود میں جس ملت کے گود میں زندگی گزار رہے ہیں، رات میں جاگ رہے ہیں، صبح میں سو رہے ہیں، ایسے زندہ لاشوں کو لے کے قوم کیسے ترقی کرے گی؟ تعلیم کے میدان میں سب سے پیچھے. تعلیم کے نام پہ اگر امت مسلمہ دنیا میں بھیک مانگے گی تو ایک پھوٹی کوڑی نہیں ملے گی. تعلیم میں سب سے پیچھے. اس تعلیم کے دور میں اگر اہل ایمان تعلیم میں اتنے پیچھے ہوں، حکومت کوئی بھی آئے کیسے ترقی کرے؟ اگر ہندوستان کے تمام لوگ یہ طے کرتے ہیں کہ چلو مسلمان ہم آپ کو 5 سال حکومت دے دیتے ہیں، بتائیے کہ ہم لوگ اس ہندوستان کی حکومت سنبھال سکیں گے؟ دل پہ ہاتھ رکھ کے بتائیے. ایک دن حکومت نہیں کر سکتے. اگر پورے لوگ مل کے کہیں کہ چلو مسلمانوں تم پہ بہت ظلم ہو گیا، ہم اعتراف کرتے ہیں چلیے اگلے 5 سال تم حکومت کرو، بتائیے کیا حکومت ہو سکتی؟ کر سکتے ہیں؟ ہمارے پاس کیا وہ ہیومن میٹیریل موجود ہے جو کسی ملک پہ حکومت کر سکے؟ کیا ہمارے پاس وہ تعلیمی لیاقت ہے جس سے ہم حکومت کر سکیں؟ یہ سوچنے کی ضرورت ہے. دل تو خوش ہو جائے گا 4 تاریخ کو اگر حکومت بدل جائے، لیکن قوم کے اندر کوئی تبدیلی نہیں آئی تو پھر فائدہ کیا ہے؟ مسلمانوں کی تاریخ میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں. حکمران کو اللہ تعالیٰ نے نیست و نابود کر دیا، نیست و نابود کر دیا، لیکن مسلمانوں کے اندر کوئی تبدیلی نہیں ہے، جس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ کا غضب ان پہ ٹوٹ پڑا. قوم موسیٰ کا تذکرہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں بار بار کیا ہے. ان کے اوپر اللہ تعالیٰ نے ایک جابر اور سخت گیر حکمراں کو مسلط کیا تھا، فرعون کو. بہت ہی سخت، طرح طرح کے مصائب سے مسلمانوں کو دوچار کرتا تھا. جب اللہ تعالیٰ نے فیصلہ کیا کہ مسلمانوں کو راحت دی جائے، قوم موسیٰ کو راحت دی جائے، تو اللہ تعالیٰ نے فرعون کو اٹھا کر اس کی فوجوں کے ساتھ سمندر میں پھینک دیا. آنے واحد میں مسلمانوں کے اوپر جو ظلم تھا حکومت کا وہ ختم ہو گیا. حضرت موسیٰ نے اس قوم کو لے کر سمندر کے دوسرے کنارے کی طرف آگے بڑھا. ایک علاقے میں آگے پڑا، اب وہاں پہ اپنی آنکھوں سے اپنے دشمن کو ڈوبتا ہوا دیکھی، حکومت کو بدلتا ہوا دیکھی، نہ ہی بدلتا ہوا بلکہ حکمران کو نیست و نابود دیکھی. اس کے بعد خوف کے اندر کوئی تبدیلی نہیں، کوئی تبدیلی نہیں. حالانکہ اپنے آنکھوں سے انہوں نے دیکھا کہ اللہ نے یہ راحت ان کو دی، ظالم حکمران سے نجات دی، لیکن اس واقعے کو آنکھوں سے دیکھنے کے بعد بھی اس قوم کے اندر کوئی تبدیلی نہیں ہے. کئی واقعات ہیں، میں 2-4 واقعات آپ کے سامنے رکھوں گا اور آپ دیکھیں کہ اگر 4 جن کو تبدیلی آئی اور ہم میں کوئی تبدیلی نہیں تو کیا فائدہ ہے.
صحرا میں قیام کیے ہوئے تھے حضرت موسیٰ اپنے قوم کے ساتھ. حضرت موسیٰ نے اپنے قوم سے کہا یا قوم ادخلوا الارض المقدسة التي كتب الله لكم ولا ترتدوا على ادباركم فتنقلبوا خاسرين. اے میری قوم، یہ ارض مقدس جو دکھائی دے رہی ہے، جس کو اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے لکھ دیا ہے، تم اس کے مالک بننے والے ہو، بس اس میں داخل ہو جاؤ. جس تم کو داخل ہونا ہے. ادخلوا الارض المقدسة التي كتب الله لكم. اللہ کا یہ فیصلہ ہے کہ وہاں پہ تم جاؤ گے اور وہ زمین تمہاری ہو جائے گی. تم اس معاملے میں پیٹ مت پھیرو، بہت خسارہ اٹھاؤ گے. ابھی قوم چینج آف گورنمنٹ کے بعد بھی تبدیلی نہیں، ان کے اندر تبدیلی نہیں آئی دیکھی. قالوا یا موسیٰ انا لن ندخلها. قالوا یا موسیٰ ان فیہا قوما جبارین وَإِنَّا لَن نُدْخَلَهَا حَتَّى يَخْرُجُوا مِنْهَا وَإِنْ يَخْرُجُوا مِنْهَا فَإِنَّا دَاخِلُونَ. اے موسیٰ، کیا کہہ رہے ہو تم اس زمین میں؟ ارے وہاں پہ تو زبردست لوگ رہتے ہیں، بہت زبردست لوگ رہتے ہیں وہاں پر کہہ رہے ہو کہ داخل ہو جاؤ. ہم داخل نہیں ہو سکتے جب تک کہ وہ مضبوط لوگ وہاں سے نکل نہ جائیں، جب تک ہم داخل نہیں ہوتے. ہاں اگر وہ داخل ہو جائے تو ہم نکل جائیں گے. قوم آرام پسند، عیش پسند، کھانوں کی مشتاق، صرف کھانا، سونا، آرام کرنا، گپے بازیاں کرنا، مزے کرنا. تھوڑی سی ہمت جٹا کر ارض مقدس میں داخل ہونا نہیں. وہاں پہ بڑے طاقتور لوگ رہتے ہیں، موسیٰ ہم کیسے آ سکتے ہیں؟ اگر وہ وہاں سے نکلے تو ہم داخل ہوں گے. ہر قوم میں کوئی اچھے لوگ ہوتے. تو 2 سردار تھے اس قوم میں، 12 قبیلوں میں تھے. 2 قبیلوں کے سردار تھے. قال رجلان من الذين يخافون انعم الله عليهم ادخلوا عليهم الباب فإذا دخلتموه فإنكم غالبون وعلى الله فتوكلوا إن كنتم مؤمنين. 2 نیک لوگ، جیسا ہمارے شیخ صاحب فجر میں جبھی بھی موقع ملا بولتے رہتے لوگوں دین غالب ہونا ہے، دین غالب ہونا ہے، دین غالب ہونا ہے. یہ کان سے سنتے وہ کان سے نکالتے. کسی کی زندگی میں تبدیلی نہیں آئی. ویسے ہی 2 لوگ تھے دل میں تڑپ رکھنے والے، دین غالب ہونا ہے، دین غالب ہونا ہے، مسلمانوں کو ایک جگہ ملنا ہے، دین غالب ہونا ہے. ایسی تڑپ تھی. 2 لوگوں کے بارے میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ 2 لوگ جو اللہ سے ڈرتے تھے، جن پہ اللہ تعالیٰ نے انعام فرمایا. سب سے بڑا انعام اللہ کا ہدایت ہوتی ہے. اللہ کا انعام ان پہ تھا. انہوں نے قوم سے کہا کہ داخل ہو جاؤ. یہ دروازہ جو دکھ رہا اس میں سے داخل ہو جاؤ. بس داخل ہونا ہے، تم غالب ہو جاؤ گے. Just you have to enter. فَإِذَا دَخَلْتُمُوهُ. اس دروازے میں جس داخل ہونا ہے تم کو. فَإِنَّكُمْ غَالِبُونَ. تم غالب ہو جاؤ گے. قوم مندیوں کی، بریانیوں کی، سیل فونوں کی عادی تھی، عیش کی عادی تھی. تصور نہیں تھا کشمکش کا، آگے بڑھنے کا. حالانکہ اپنے آنکھوں سے اس ظالم کو ڈوبتا ہوا دیکھے. وہ جابر حکمراں کی جبر ختم ہو گیا. انہوں نے کہا قالوا یا موسیٰ انا لن ندخلها ابدا ما داموا فيها فاذهب
اذهب انت وربك فقاتلا انا هاهنا قاعدون. اے موسیٰ یہ کام ہم سے ہو نہیں سکتا، جب تک کہ وہ زبردست لوگ وہاں پہ ہیں ہم کبھی بھی اس میں جا نہیں سکتے. جبکہ اللہ کہہ رہا ہے کہ بس داخل ہو جاؤ، یہ زمین تمہاری ہے، میں نے لکھ دیا ہے. بولے نہیں، ہم کبھی بھی وہاں جا نہیں سکتے جب تک کہ وہ جابر قوم، طاقتور قوم وہاں پر ہم جا نہیں سکتے. دیکھو تم اور تمہارا اللہ جا کے ان سے لڑو، ہم یہاں مزے سے بیٹھ کے بندیاں بریانیاں کھائیں گے. اِنَّا هَاهُنَا قَاعِدُونَ، ہم یہاں پہ بیٹھ کے مزے سے مزے کرتے رہیں گے. تم تمہارا خدا انت وَرَبُّكَ فَقَاتِلَا، جاؤ تم اور تمہارا خدا مل کے لڑو. ہم کو اتنا بڑا کام دے رہا ہے، دین کے غلبے کا کام، روح کام جا رہی ہے، دعوتیں چھوٹ جائیں گی، عیش کوشیں ختم ہو جائیں گی، زندگی میں جو راحتیں ہیں ختم ہو جائیں گی. دین کے غلبے کی بات کرتے ہو، یہ دین غالب ہونے کے لیے ہے. ہم نہیں مانتے اس کو. بولتے رہو تو ہم ادھر سے سنیں گے، مسجد سے نکلتے ادھر سے نکالیں گے. کوئی تبدیلی نہیں. 4 جون کو اگر حکومت بدلی ہمارے خواہشات کے مطابق، قوم میں کیا فرق آئے گا؟ وہی غلام، وہی محکومی، صدیوں تک، نسلوں تک محکومی. اسے کہ ذہن میں غلبے کا تصور نہیں، ذہن میں حاکمیت کا تصور نہیں. جس نظریے کو اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے متعین کیا ہے، اس نظریے کے لیے کچھ قربانی کی تمنا نہیں، کوئی شوق نہیں. بولتے رہو مل صاحب ہم تو دعوتیں اڑائیں گے، زندگی مل سے گزاریں گے. بولتے رہو. یہ 4 جون کے بعد حکومت بدلے گی بھی تو یہی ایٹیٹیوڈ رہے گا ہمارا، قوم محکومی رہے گی. خالی وہاں سے کچھ تبدیلی ہوگی، خوشی تبدیلی ہوگی تو اچھا، لیکن قوم کے اندر کوئی تبدیلی نہیں ہے. اسے اللہ تعالیٰ نے فرمایا ان اللہ لا یغیر ما بقوم حتی یغیروا ما بانفسہم. حکومتوں کے بیرونی طور پہ بدلنے سے کچھ نہیں ہوتا. ہم تمہارے سامنے مثال دے رہے ہیں، فرعون جیسے حکمران کو ہم نے غرق کر دیا، لیکن قوم موسیٰ میں کوئی تبدیلی نہیں آئی، کوئی تبدیلی نہیں آئی. قوم کے اندر تبدیلی آنی ہے، قوم کے اندر جفاکشی پیدا ہونی ہے، قوم کے اندر ڈسپلن آنا ہے، قوم کے نوجوانوں میں علم کا شوق ہونا ہے. قوم کے نوجوانوں میں جس نظریے کو اللہ نے ان کے لیے متعین کیا ہے، اس کے لیے تن من دھن کی بازی لگانے کی کیفیت نوجوانوں میں پیدا ہو، مسلمانوں میں پیدا ہو. قوم وہی سو رہی ہے. 4 جون کے بعد بھی بیٹا اور 1 بجے ناشتہ کرتے بیٹا. ایک صاحب ڈاکٹر کے پاس گئے، بولے کہ 1 مہینے سے سر میں درد ہے ڈاکٹر صاحب، 1 مہینے سے سر میں درد ہے. تو ڈاکٹر صاحب بولے کوئی بڑا مرض نہیں ہے، اگر سر میں کوئی رسولی یا کوئی کینسرس گروتھ اگر ہے تو الٹیاں ہوتی ہیں اور دوسری چیزیں ہوتی ہیں، آپ خالی سر کا درد بول رہے ہیں. ایسا لگتا تم ناشتہ 11-12 بجے کر رہے ہوں گے. بولے تو بازو اس کا دوست تھا، بولا ارے ڈاکٹر 11-12 بجے ہو تو 2 بجے کرتا نا رے ناشتہ. ڈاکٹر تو 2 گھنٹے پہلے بولے تو سر میں درد ہو رہا. یہ قوم کی حالت ہے. 4 جنوری کے تغیر، 4 جون کے تغیر سے کیا فرق پڑے گا قوم کو؟ کوئی فرق نہیں پڑے گا. قوم کے اندر جفاکشی، محنت، گول رکھ کے اس کو اچیو کرنا، یہ کیفیت ہونی چاہیے. انگریزی میں ایک لفظ ہے
کولینری ٹیسٹ. کولینری یعنی زبان کا مزہ. جو قوم زبان کے مزوں کے لیے جیتی ہے وہ غلام بن کے رہتی ہے. قوم موسیٰ میں بھی یہی تھا. قوم صرف زبان کا مزہ چاہتی تھی. اپنے آنکھوں سے اپنے ظالم بادشاہ کو انہوں نے غرق ہوتے ہوئے دیکھا، لیکن زبان چٹوری تھی. جب انہیں صحرا میں دیا اللہ تعالیٰ نے ایسی نعمت عطا کی ان کو، من و سلوا جیسی نعمت. آسمان سے پرندہ آتا اور پھر ایک ایسی چیز آسمان سے نازل ہوتی جو پتوں پہ جم جاتی. من و سلوا. صبح ہوتے ہی پرندے بھی ہیں، من و سلوا بھی ہیں. آسمان سے اللہ تعالیٰ نازل کرا، یہ اللہ کا فضل ہے. کتنی بڑی نعمت ہے صحرا میں کھانا مل رہا ہے. لیکن چٹوری قوم مندیاں کھانے کی، پلاٹنا اڑانے کی، بریانیاں کھانے کی چٹوری قوم. وہ چٹوری قوم نے موسیٰ سے کہا، قالوا یا موسیٰ لن نصبر علی طعام واحد. اے موسیٰ یہ ایک طرح کے کھانے میں ہم اب بس نہیں کر سکتے. دل بھر گیا موسیٰ، ایک طرح کا کھانا، کئی دن گزر گئے ایک ہی طرح کا کھانا، ہم صبر نہیں کر سکتے. موسیٰ فادع لنا ربک یخرج لنا مما تنبت الارض من بقلها وقثائها وفومها وعدسها وبصلها. اے موسیٰ ایک کھانا بس ہو گیا موسیٰ، اب اللہ سے دعا کر ہمارے لیے یہ چیزیں پیدا کرے. کیا چیزیں پیدا کرے؟ یہ ککڑیاں، مسور کی دال، گیہوں، پیاز، ترکاریاں. یہ دل لٹ مان لینا موسیٰ یہ کھانوں کے واسطے ایک طرح کے کھانے کتنے دن تک موسیٰ؟ ہم اب صبر نہیں کر سکتے. مانگ اللہ سے مانگ. یہ مندیوں کی قوم، بریانیوں کی قوم، دعوتوں میں شرکت کر کے ناز کرنے والی قوم، دسترخوانوں پہ ٹوٹ پڑنے والی قوم. 4 تاریخ کو اگر حکومت بدلی تو کیا فرق پڑے گا؟ کیا فرق پڑے گا؟ کیا ایسا لگتا ہے کہ صرف دنیا میں کھانے کے لیے آئے ہیں، کھا کے مر جائیں گے اور دنیا میں کوئی اپنی زندگی سے تبدیلی لانے کی کوشش نہیں کریں گے؟ جس نظریے پہ اللہ نے قائم کیا اس نظریے کے لیے کوئی کام نہیں کریں گے. وہ قوم ایسی تھی چٹوری قوم. نہیں موسیٰ اتنی ایک طرح کا کھانا، حالانکہ اللہ تعالیٰ من و سلوا پرندہ آ رہا ہے آ کے گر جانا. قال تستبدلون الذي هو أدنى بالذي هو خير اهبطوا مصرا فإن لكم ما سألتم. ظالموں، اتنی زبردست نعمت جو اللہ نازل کر رہا ہے اس کے مقابلے میں تم ادنا چیز مانگتے ہو. اتنی ادنا چیز، اللہ کی عظیم نعمت، کسی کو اللہ نے ایسی نعمت نہیں دی اور تمہیں ادنا نعمت پیاز مانگتے ہو، مسور کی دال، ترکاریاں مانگتے ہو. جاؤ کسی شہر میں بن جاؤ، جو چاہے تم کو ملے گا. جب قوم چٹوری ہو جاتی ہے تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فَضُرِبَتْ عَلَيْهِمُ الذِّلَّةُ وَالْمَسْكَنَةُ وَبَاءُوا بِغَضَبٍ مِّنَ اللَّهِ. اللہ کی طرف سے ان پہ ذلت اور مسکنت چھائی جاتی ہے اور وہ اللہ کے غضب میں گھر جاتی ہے. اس آیت کے بعد اس کا تذکرہ یہ کہ قوم نے چٹورے پن کا اظہار کیا. اللہ نے کہا کہ جاؤ میرا غضب تم کو مل گیا، میرے دین کو تم نے چھوڑ دیا. چٹورے پن کا اظہار کیا، ٹیسٹ بڈس کی سیٹسفیکشن کے لیے زندگی گزاری. گھر میں میاں بیوی کے کتنے جھگڑے ہیں جو ٹیسٹ بڈس کے جھگڑے ہیں. تنازع کے دیکھیے تو اکثر تنازع
بیوی کی سالن کھانا صحیح نہیں بنا رہے، یہ 23 برس کے لیے جینے والی قوم. میں دہلیہ اللہ کے نبی کو واقعہ پڑھتے ہوئے کہ خیبر کے طرف اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مسلمانوں کو لے کے چلے، چھت پہ چلے گئے. صبح نکلے تھے، عصر کے قریب اللہ کے نبی نے کہا کہ پڑاؤ کیا جائے، اور جب پڑاؤ کیا جائے تو اللہ کے نبی نے کہا کہ کھانا ہے تو کوئی لاؤ. تو جب کھانا نکالا گیا تو کچھ چھوارے سوکھے کھجور چھوارے اور ستو کو دسترخوان میں بچھا دیا. 2 کھجور تھوڑا سا ستو کھائے پانی کے لیے. کچھ آگے بڑھو، اسلام غالب ہونا ہے، خیبر میں فتح ہونی ہے. کھجور کھا لیے 2 سوکھے ہوئے، تھوڑی سی ستو کھا لی، بس اب آگے بڑھو. ہمارا کام اسلام کے نظریے کو غالب کرنا ہے، چٹوری زبان کے لیے زندہ رہنا نہیں ہے. یہ ہمارے نبی کا اسوہ ہے، سب اول کے مسلمانوں کا اسوہ ہے. یہاں ہر دستک پہ کئی سال نہیں ہوتے. لیکن آپ سوچیں 4 جون کے تبدیلی اگر ہوئی تو کیا فرق پڑنے والا ہے اس چٹوری قوم کے ترقی میں؟ یہ تو اور تنزل پذیر ہوگی. حضرت گرامی، ایک اور بات، 5-6 باتیں تھی، وقت یہی سے جا رہا ہے کہ 2-3 کم ہو جائیں گی. جتنی بول سکوں میں آپ سے بول دوں. آپ کمپیئر کیجیے، وہ ظالم قوم اپنی آنکھوں سے اس ظالم جو جابر حکمران ہے اس کو سمندر میں مرتا ہوا دیکھی ڈوب کر، اس کے باوجود بھی اس قوم میں کوئی تبدیلی نہیں. اور سملر کوالٹیز ہمارے اندر آ چکی ہیں، سملر کوالٹیز. کیا تبدیلی آئے گی؟ ہر جنریشن اگلی جنریشن کو غلامی میں اور پھنسا کے آگے بڑھ رہی ہے، قبرستان پہنچ رہی ہے. میں میرے بچوں کو غلامی میں ڈال رہا ہوں اور قبرستان پہنچ رہا ہوں. میرے بچے ان کے بچوں کو قبرستان میں دھسائیں گے اور محکومے میں دھسائیں گے اور قبرستان پہنچیں گے. یہ بہترین مکانات، بہترین وے آف لائف، یہ ایسے کچھ نہیں ہوتا. تم اپنے بچوں کو کیا دے کے جا رہے ہو؟ غلامی. کیا دے کے جا رہے ہو؟ ایک مقام پر اس قوم کا تذکرہ کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ نے اہل ایمان سے کہا کہ وہ ظالموں کے سمت ہو جانا. کوئی تھے ظالم تھے کہ حکمراں کو ڈوبتا ہوا دیکھ کے بھی ان میں کوئی تبدیلی نہیں آئی، تم ایسا نہیں ہونا. وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ تَفَرَّقُوا وَاخْتَلَفُوا مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَهُمُ الْبَيِّنَاتُ وَأُولَئِكَ لَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ. مسلمانوں ان ظالموں کی طرح نہ ہو جانا جو ٹکڑے ٹکڑوں میں بٹ گئے، تفرقہ کیا، اختلاف کیا. ویسے مت ہونا. ہمیں جبکہ اللہ تعالیٰ مسلمانوں کو ایک قوم موسیٰ کو بھی وحدت، ایک قوم ہے یہ، لیکن ظالم کا تفرقہ کی، اختلاف کرنے لگے. اللہ نے کہا کہ ان کی طرح نہ ہو جانا. ہم نے ان کے لیے چینج آف گورنمنٹ کی، لیکن پھر بھی تفرقے میں رہے، اختلاف کیا. ایسے لوگوں کے لیے عذاب علیم ہے. چینج آف گورنمنٹ ہو اور مسلمانوں میں تفرقہ ہو، ایک گروہ دوسرے گروہ سے کہے کہ یہ کافر ہے، یہ مسلمان ہی نہیں ہے. ارے دلچسپ بات میں آپ کو بتاؤں، ہم بھی کچھ کوشش کرنا چاہ رہے تھے. ہمارے ایک دوست عبد الجبار صاحب، وہ الیکشن سائنٹسٹ ہیں، ڈیٹا سائنٹسٹ. ہم چاہ رہے تھے کہ کچھ مسلمانوں کے بڑے بڑے لوگوں کو جمع کر کے لوگوں کو
تیار کیا جائے تاکہ اس لیے کہ ہر آدمی کے تحت کچھ نہ کچھ لوگ رہتے ہیں، تو ان کے ذریعے سے ان لوگوں تک بات پہنچائی جائے کہ چینج لایا جائے۔ تو اس کے لیے ہم تمام حیدرآباد کے بڑے بڑے لوگوں کا ایک پروگرام بنانا چاہ رہے تھے۔ تو میں نے کہا کہ ٹھیک ہے عزیزیہ مسجد میں پروگرام رکھ دو، تو ہمارے دوست نے کہا کہ نہیں عزیزیہ مسجد نہیں، اس میں جامع نظامیہ کے لوگ نہیں آئیں گے، اس لیے کہ یہ مسجد میں آنا پسند نہیں کرتے ہیں۔ تفرقہ، اختلاف، جب یہ ظالم کی تلوار لٹک رہی ہے، بولے نہیں ہم ان کے پاس نہیں آئے۔ اور کہاں تک یہ بات صحیح آتے نہیں آتی وہ نہیں معلوم، لیکن اس نے یہ کہا کیسا ہے ملت کے حالات۔ تفرقہ، اس میں جو ہے ابھی تو ایسا ہو گیا کہ محمد بن سلمان کلب ایک بن گیا، سعودی عرب کا ہے، یہاں پہ اس کا کلب بن گیا، فین کلب، محمد بن سلمان فین کلب بن گیا۔ اس کے بارے میں کچھ بھی پوچھو تھا کہ بول رہے بہت ساتھ پوچھتے فین کلب ہے۔ ویسے ہی کئی کلب بنے ہوئے ہیں، فین کلب، فلانے مولانا کا ایک فین کلب، فلانے مولانا کا ایک فین کلب، فلانے مولانا کا ایک فین کلب۔ یہ فین کلب کے ساتھ یہ قوم کیا ترقی کرے گی؟ جبکہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ امت واحدہ ہے، ان هذه امتکم امت واحدہ وانا ربکم فاتقون، یہ تمہاری امت واحدہ ہے، ایک امت ہے، میں تمہارا رب ہوں، مجھ سے ڈرو۔ دوسرے مقام میں کہا فاعبدون، میری عبادت کرو۔ لیکن کیا کہہ رہے ہیں؟ من الذین فرقوا دینہم وکانوا شیعا کل حزب بما لدیہم فرحون، انہوں نے اپنے دین کو آپس میں ٹکڑے کر لیا اور جس کے پاس جو ٹکڑا ہے اسی میں مست مگن ہے۔ کل حزب بما لدیہم فرحون، کوئی رفع یدین میں مست ہے، کوئی صرف نمازوں کو بلانے میں مست ہے، کوئی درود اور فاتحہ میں مست ہے۔ کل حزب بما لدیہم فرحون، ارے تم امت محمدی سے تمہارا تعلق ہے، دین کو غالب کرنا ہے، یہ انہوں نے اپنے آنکھوں سے دیکھا، اپنے ظالم حکمران کو ڈوبتے پھر بھی آپس میں تفرقہ کیا۔ حضرات گرامی، ایک اور بات جو بالکل ہم میں دکھائی دیتی ہے، جو ان لوگوں میں تھی، اور اللہ تعالیٰ نے اس لیے پوائنٹ آؤٹ کیا کہ مسلمان تم ایسے مت ہونا، تمہارا کام یہ ہے کہ تم دین کے سپاہی ہو، دین کے لیے جینا ہے، دین کے لیے مرنا ہے۔ کہاں دنیا میں پھنس گئے، کہاں چھوٹا سا گھر بنا لیے، ابھی گلی ایک پوری زندگی لگا کے ایک گھر بنائے، یہاں جنازہ پڑھایا گیا، کیا ملا؟ کیا ملا؟ پوری زندگی میں نہ دین کا کچھ کام، نہ قرآن کی کوئی خدمت، نہ دین کی کوئی خدمت، پوری زندگی لگا دی ایک گھر بنانے۔ اللہ کے پاس پہنچنے میں گھر بنایا، مالک کو کے جنت میں پہنچا تھا۔ دنیا میں تو بولے گا واہ واہ عبداللہ بھائی کیا گھر بنایا، شاندار، ارے کیا کون آرکیٹیکٹ ہے بھائی، کہاں سے آیا ہے بھائی، دنیا والے کہیں گے، لیکن اللہ کے پاس چلے گا۔ اس لیے کہ کمرہ بتا رہا ہے بار بار کہ تم تمام کو یہاں آنا ہے، یہاں آنا ہے، اور سب کی نماز جنازہ ہونی ہے۔ ایک دفعہ وہ ہو گئی، ختم۔ 4 جون کی تبدیلی بھی کوئی کام نہیں ہے۔ وہ ظالموں نے کیا کیا تھا؟ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فَخَلَفَ مِن بَعْدِهِمْ خَلْفٌ وَرِثُوا الْكِتَابَ يَأْخُذُونَ عَرَضَ هَذَا الْأَدْنَىٰ وَيَقُولُونَ سَيُغْفَرُ لَنَا وَإِن يَأْتِهِمْ عَرَضٌ مِثْلُهُ يَأْخُذُوهُ۔ ایسے ناخلف پیدا ہوئے جو کتاب کے وارث بنے،
اللہ کی کتاب کے وارث اتنا اونچا پوزیشن ہے، انامیجنیبلی ہائی، اس سے اونچا کوئی مقام نہیں ہے زمین پر کہ کسی قوم کو اللہ نے اپنی کتاب کا وارث بنا دیا، اس سے بڑا کوئی پوزیشن نہیں ہے۔ اللہ کی کتاب کے وارث بنے اور اتنے ہائی پوزیشن پر رہ کے اللہ تعالیٰ کہتا ہے یأخذون عرض هذا الأدنى، دنیا کے پیچھے پڑ گئے، نوکری چاکری، گھر بناؤ، شادیاں شاندار کرو، شادی خانے سجا دو، زندگی کی رونقوں میں زندگی کو جو ہے ختم کر دو۔ یأخذون عرض هذا الأدنى، جبکہ اللہ نے تمہیں قرآن کا وارث بنایا، کتاب کا وارث بنایا، پوری زندگی لگائی۔ ارے کبھی دل مطلب ارے اللہ کے کتاب کا وارث بنا، کوئی بولے سمجھو کوئی بات نہیں بھائی، یقولون سیغفرنا، اللہ رحیم ہے معاف کر دے گا، غفور الرحیم ہے معاف کر دے گا، ہر طرح کے گناہ کو معاف کر دے گا۔ وَيَقُولُونَ سَيُغْفَرُ لَنَا، اچھا یہ بولنے پر اب تک کی زندگی کی میں جو معافی چاہتی ہے معاف کر دیں گے اللہ تعالیٰ۔ پھر سیکنڈ ٹائم دنیا سامنے آئی، توبہ کرنے کے بعد دنیا سامنے آئی، حج کرنے کے بعد عمرہ کرنے کے بعد دنیا سامنے آئی، وَإِيَأْتِهِمْ عَرَضٌ مِثْلُهُ يَأْخُذُ، سیکنڈ ٹائم بھی دنیا آتے پھر لپک گئے اس کے۔ یہ ان کے بارے میں وہ قوم جن کو حکمران کو اللہ تعالیٰ نے ایسے تبدیل کیا تھا کہ ان کی آنکھوں کے سامنے ختم کیا تھا اور ان کو کتاب کا وارث بنایا تھا، کتاب کے وارث کے باوجود بھی دنیا میں ملیا میں ہر دنیا میں، اور یہ تصور کہ اللہ معاف کرنے والا ہے، لیکن پھر دنیا ہی دنیا پوری زندگی، یہاں تک کہ آخری وقت بھی آئے تو دنیا، بیٹے تو یہ فلیٹ لے لے، بیٹے تو یہ لے لے، اتنے پیسے ذرا تو دیکھ لے، یہ نہیں کہ بیٹا دین کے لیے کچھ کام کرو، دین کے لیے اپنی زندگی لگاؤ، جیسے حضرت یعقوب نے اپنے بچوں سے کہا تھا۔ نہیں، مرنے تک بھی دنیا ہی دنیا، دنیا ہی دنیا۔ وہ چیک آیا میرے اکاؤنٹ میں، دواخانے سے پوچھتے میرے اکاؤنٹ میں چیک آیا، آخری دم تک دنیا۔ اور کون ہے؟ وارث قرآن ہے، قرآن کے وارث، کتنا ہائی پوزیشن، امت محمدی میں وہ ہے ان کا مقام۔ فَلَمْ يُؤْخَذْ عَلَيْهِمْ مِيثَاقُ الْكِتَابِ أَلَّا يَقُولُوا عَلَى اللَّهِ إِلَّا الْحَقَّ وَدَرَسُوا مَا فِيهِ وَالدَّارُ الْآخِرَةُ خَيْرٌ لِلَّذِينَ يَتَّقُونَ أَفَلَا تَعْقِلُونَ۔ کیا ہم نے ان سے عہد نہیں لیا تھا کتاب پر؟ کتاب کی میثاق پہ ہم نے عہد نہیں لیا تھا؟ کیا ایسی باتیں اللہ پہ نہ تھوپو، ایسی باتیں جو اللہ نے بتائی نہیں ہے اسے تم کہو، اور ہمیشہ تم کتاب پڑھتے ہو۔ اور اس کے بعد آخر میں کہا کہ دیکھو کانٹے کی بات یہ ہے کہ اگر جو متقی ہے اس کے لیے آخرت ہی بہتر ہے، دنیا خالی ہو رہی ہے، کوئی اہمیت ہی نہیں ہے۔ تو یہ ان کا تھا جنہوں نے اپنی آنکھوں سے چینج دیکھا۔ ہم 4 جون کو چینج دیکھیں، لیکن ہمارا قرآن سے کیا تعلق ہے؟ وہ بدلا، فائدہ کیا ہے؟ چینج کا فائدہ کیا ہے؟ ایسا نہیں کہ بھائی تم 4 جون کے بعد مر گئے جنت میں چلے جاؤ، ایسا ہے نہیں۔ 4 جون سے پہلے مر گئے نہیں، آپ دوزخ میں چلے جاؤ، غلط حکومت میں ہو، ایسا ہے؟ کبھی نہیں مرو، تمہارا ہمارے قرآن سے کیا تعلق تھا؟ ہم نے اس کتاب کا وارث تم کو بنایا، بتاؤ کیا لنک تھا تمہارا اس سے؟ کیا حق تم نے ادا کیا؟ کیا تمہارے سامنے آپ تمہارے نبی کا اسوہ نہیں تھا؟ کیا کیا تم نے؟ آخری بات یہ باتیں کچھ لوگ بتا رہے کہ آپ اور رحمت صاحب
اللہ کے پاس سامنے پہنچے تو جب مانتا رہے مول صاحب صحیح بول رہے تھے یار وہ ہم انجان مار دیا یار مول صاحب صحیح بول رہے تھے. باہر نکلتے رونق ہے کہ ایسے بولنے کا طریقہ ہے یارو بولتا ایسا بولتے کیا زبان ہے نا جو چاہے بول دیتے. جب سانس نکالنے کے لیے پچکڑ چٹ نکال ارے یارو صاحب صحیح بول رہے. ہم بولتے بھی اس لیے ہیں تاکہ اللہ کے مالک میں تو تیری بات پہنچایا میں تو تیری بات پہنچا دیا تیرے قرآن کی بات پہنچا دیا. اللہ تعالیٰ نے ایک اور مقام پہ فرمایا وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ لَتُبَيِّنُنَّهُ لِلنَّاسِ وَلَا تَكْتُمُونَهُ فَنَبَذُوهُ وَرَاءَ ظُهُورِهِمْ وَاشْتَرَوْا بِهِ ثَمَنًا قَلِيلًا فَبِئْسَ مَا يَشْتَرُونَ. ہم نے ان سے جن کے سامنے فرعون کو ہم نے غرق کیا ان سے عہد لیا کہ اللہ کی اس کتاب کو لوگوں کے سامنے کھول کھول کے بیان کرو لیکن انہوں نے اس کتاب پر سے کوئی ڈال دیا دنیا کے پیچھے پڑ گئے. بشترو بھی ثمنا قلیلا بشترو بھی ثمنا قلیلا کے 2-3 معنی مفسرین نے لکھے ہیں. ایک قرآن کے وارث ہونے کے باوجود اس کو اٹھا کے رکھ دینا دنیا میں پھنس جانا گفتگو میں بھی دنیا سب چیز میں دنیا پوری زندگی دنیا کے گرد گھومنا. قرآن اچھا رمضان آ گیا بس اتنا ہی. ویری بلیک لنک بہت بلیک لنک قرآن مجید سے لیکن دنیا سے اتنا اسٹرانگ کہ رات کے 12 بجے بھی کوئی فون آ گیا تو بھاگو 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 دنیا ہے دنیا کا حضور. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ہم نے ان سے یہ عہد لیا تھا کہ جو کتاب ہم تم کو دیے ہیں اس کو لوگوں کے سامنے کھول کھول کے بیان کرو وَلَا تَكْتُمُونَ اسے چھپاؤ نہیں. فَنَبَذُوهُ وَرَاءَ ظُهُورِهِمْ ان میں سے جو لوگ ہیں اس کتاب کو بس کوئی ڈال دیے وَاشْتَرَوْا بِهِ ثَمَنًا قَلِيلًا. اب اس قرآن کے ذریعے سے صرف تجارت ہو رہی ہے. آج کل ایک نیا گروپ شروع ہو گیا موحدین میں اپنے آپ کو موحد بولتے موحد میں توحید کا پرستہ. جا کے لوگ بیٹھ رہے ہیں انہوں قرآن پڑھ رہے ہیں انہوں چیخا مارنے لگتے ارے اس کے اوپر آ گیا بول کے پورے لوگ بہت صحیح قرآن پہ یہ پیسے لاؤ جن کو اتار دیا ₹1,00,000 دو ₹2,00,000 دو. یہ وہی کوئی جادوگرہ نہیں ہے یہ قرآن والے ہیں اپنے آپ کو توحید پرست کہتے ہیں. چلو بے شک قرآن کے ذریعے سے علاج ہو سکتا ہے پھر پیسے کیوں. وَاشْتَرَوْا بِهِ ثَمَنًا قَلِيلًا تم نے تھوڑے سے پیسوں سے اس قرآن کے کو کا روفیہ پڑھ لیا اور اتنے کی پھرت کے لیے لوگ جا رہے ہیں دبئی جا رہے ہیں تم بھی جا رہے ہیں انعام حاصل کرنے کے لیے. ایسی پھرت کر رہا ہے لگ رہا کہ اتنی تکلیف سے پڑھ رہا ہے اتنی تکلیف کہیں تو وہ قرآن پڑھنے کے لیے ایسا آنکھ کان پہ ہاتھ رکھ کے ارے پیٹ میں درد ہو رہا اتنی تکلیف کیوں. ارے ایفورٹ لیسلی پڑھو قرآن ایفورٹ لیسلی قرآن ایسا پڑھے اتنی تکلیف سے اور جتنی زیادہ تکلیف سے پڑھے اس کو اتنا بڑا انعام مل رہا ہے. اس قرآن کو امپلیمنٹ کرنا ہے اس قرآن کو نافذ کرنا ہے اس قرآن کے مطابق معاشرے کو ترتیب دینا ہے. وہ تصور نہیں ہے تکلیف سے قرآن پڑھو انعام حاصل کرو. پہلے مصر سے کھانیاں آتے تھے ہر رمضان میں یہاں پر ارے ہزاروں کی تعداد میں لوگ جمع ہوتے تھے کھانیاں. قرآن کا مقصد کیا ہے
اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ بہتر کوئی خدمت کر سکتا ہے؟ آپ نے صرف خدمت تک محدود رکھا اپنی زندگی کو، اس کو امپلیمنٹ کر کے بتا دیا۔ تو حضرت گرامی، چاٹیوں ہمارے لیے خوشگوار تبدیلی آئے نہ آئے ہمارے لیے کوئی فرق نہیں پڑتا، ہم کو بدلنا ہے، ہم کو بدلنا ہے، اللہ سے تعلق پیدا کرنا ہے، اللہ کی کتاب کے گرد اپنی زندگی کو ڈبانا ہے، جفا کشی اختیار کرنا ہے۔ یہ آلسی پن، یہ رات میں جاگنا، دن میں سونا، کسل بندی، زندگی میں کوئی ڈسپلن نہیں، ان تمام کو ختم کرنا ہے، قوم کو آگے لے جانا ہے، قوم کو اونچے مقام پہ لے آنا ہے۔ اگر یہ کام کریں گے تو قوم خود بخود اٹھے گی، یہ حکومتوں کا کوئی فرق نہیں پڑے گا۔ اللہ تعالیٰ کی بل میں آپ بھی آ جاؤ حکومت کرنے کے، کب تک میں حکومت آ جاؤ اللہ۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ حضرت گرامی، آپ حضرات کی تمام